جی ہاں، میں کہہ یہ رہا تھا کہ وہ اس گھرانے کی تو خود حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی بھی مخالفین میں سے تھی، اس لیے وہ بھی ان کے ساتھ ہی تباہ ہو گئی تھی۔ تو خیر بیت من المسلمین، ایک ہی گھرانہ تھا جو اسلام لایا ہوا تھا پوری بستی میں۔ وَتَرَكْنَا فِيهَا آيَةً لِلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ۔ اب یہ ہوا مقصد اس داستان کے بیان کرنے کا کہ جو بعد میں آنے والے ہیں وہ اس سے عبرت پکڑیں کہ اس قسم کے معائب اور ضمائم اور جرائم کا نتیجہ تباہی ہوا کرتا ہے۔ بات اتنی ہے جو قرآن نے بتانی ہے، واقعہ تاریخ کا بیان کرتا ہے کہ اس سے محسوس شواہد سے بات جلدی سمجھ میں آ جاتی ہے اور زیادہ اثر انداز ہوتی ہے۔ اور میں نے کئی دفعہ یہ بتایا ہے کہ قرآن نے انہی اقوام کا اس لیے ذکر کیا کہ یہ عرب ان راستوں سے دن رات گزرتے تھے اور وہاں ان قوموں کی اجڑی ہوئی بستیوں کے کھنڈرات پڑے ملتے، تو ظاہر ہے کہ یہ باتیں ہی نہیں کیا کرتے، تو ان کے ہاں عام چرچا تھا ان قوموں کا، یہ ان کے سامنے کی بات تھی۔ اس لیے قرآن نے متعدد مقام پہ کہا ہے کہ تم وہاں سے گزرتے ہو دن رات تو دیکھو ان گزرے ہوئی بستیوں کے کھنڈرات کی اینٹوں پر ان کی داستان عبرت کیا لکھی ہوئی ہے۔ وہ کہتا تھا کہ تم کہانیوں کی طرح ان داستانوں کو دہراتے رہتے ہو، اصل مقصد جو ہے ان کہانیوں کا وہاں نہیں پہنچتے، کہ یہی کچھ اگر تمہارے ہاں ہوا تو یہی انجام تمہارا بھی ہو جائے گا۔ یہ ہے جو وَتَرَكْنَا فِيهَا آیَةً، یہ ہے اصل مقصد داستان کے دہرانے کا، کہ آنے والوں کے لیے ہم نے ایک پیغام عبرت رکھا ہے کہ وہ سوچے کہ ایسی روش کا نتیجہ یہ ہوا کرتا ہے اور محض اتفاقی یا ہنگامی طور پہ نہیں ہو جاتا ہے، ناٹ بائی چانس یہ ہوتا ہے، خدا کے مقرر کردہ قانون مکافات کے مطابق ایسا ہوتا ہے اور وہ ہمیشہ ہی ایسا ہوتا ہے، ہمیشہ ایسا ہوگا۔ یہ قوم لوط کے میں نے کہا ہے نا کہ اس صورت میں ان آیات میں تفصیل نہیں دی، اور تفصیل چونکہ مختلف مقامات پر ہمارے سامنے آ چکی ہے، آگے بھی آئے گی، اس لیے میں بھی ان اشاروں تک ہی اپنے آپ کو محدود رکھتا ہوں، ورنہ ایک ایک کی تفصیل میں جاؤں تو اس میں تو پھر دو چار درس لگ جائیں۔ وہ اپنے مقام پہ سامنے آ بھی گئی ہیں، سامنے آتی بھی رہیں گی۔ پھر قوم موسیٰ کا ذکر آ گیا، وفی موسیٰ اذ ارسلناہ الی فرعون بسلطان مبین، موسیٰ کو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی طرف بھیجا واضح کھلی ہوئے دلائل دے کر۔ اب اتنے سے یہ بات یہاں سمجھ میں آ گئی کہ وہ جو ذہن میں ہمارے ہے نا کہ وہاں جادوگری کا کوئی کھیل تھا اور وہ عصا پھینکتے تھے تو وہ اژدہا بن گیا، ہاتھ دکھایا تو وہ چاند کی طرح چمکنے لگ گیا، اور سامنے سے بھی وہ جادوگر تھے اور میدان میں جادوگری کا کھیل تھا، یعنی یہ بات جو تھی کہ ادھر سے انہوں نے جادو کا کھیل کھیلا، ادھر سے خدا کا ایک اولو العزم پیغمبر وہ بھی جادو کا کھیل کھیل رہا، اور یہ زیادہ زبردست جادوگر ہوا۔ تو یہ ہوا خدا کے پیغمبر کا کام، جس کو خدا نے خود کہا تھا کہ ہم نے تیری تربیت بچپن سے کی ہے آج تک، اس لیے کہ تجھے ایک بہت بڑی مہم پہ بھیجنا ہے ہمیں۔ تو مہم یہ تھی جو جادوگری کا کھیل وہاں جانا تھا، ساری عمر وہ اللہ میاں سے کھاتے رہے ان کو۔ یہ چیزیں اپنے مقام پہ آ چکی، یہ جادو کا کھیل ہی تھا۔ ایک کہتے ہیں اتنا بڑا زیادہ بھاری جادو تھا کہ یہ کامیاب ہو گئے۔ قرآن کہتا ہے کہ جادوگر جدھر سے جی چاہے آ جائے کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، یہ تو کامیاب کہتے ہیں۔ تو یہ ساڑھا جادوگر سی کہ نہیں،
سلطان مبین، دلائل جو بڑی واضح تھیں وہ تو ان کے سامنے دلائل لے کر گئے تھے۔ ہر نبی اپنے پیغام کو دلائل اور براہین کی روح سے پیش کرتا ہے۔ یہ آج کی بات نہیں ہے، اس دور کی بھی جو ابھی جہالت کا دور تھا، عام طور پہ قوم میں اس کی واقف نہیں تھی۔ نبی پہلے دن سے دلیل سے بات کرتا تھا۔ خدا نے ہر نبی کے متعلق کہا ہے کہ وہ دلائل پیش کرتا تھا اور وہ دھاندلی کرتے تھے مقابلے میں۔ اور پھر آخر میں جب ہم آئے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اس دور میں تو کم از کم آپ دیکھتے ہیں، اب یہاں تو یہ ہوا نا کہ حضرت نوح کے زمانے میں سیلاب آ گیا تو وہ قوم ڈوب گئی، حضرت لوط کے زمانے میں پتھراؤ ہو گیا تو وہ قوم ڈوب گئی، حضرت قوم عاد جو تھی زلزلہ آیا ڈوب گئی، قوم سمود جو تھی جھکڑ چلا تو تو یہ اگر یہی طریقے تھے ان کے جرائم کے بدلے میں ان کو تباہ سزا دینے کے یا تباہ کرنے کے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو دور پورا ہمارے سامنے، اس میں تو کوئی بات بھی معجزانہ نہیں ہوئی ہے۔ یہ مدینے کی زندگی 7 سال کی 82 لڑائیاں لڑی، چھوٹے موٹے جھڑپیں اور بڑی بڑی جنگیں، اور ان میں کامیابی بھی ہوئی، ان میں شکست بھی ہوئی۔ حضور خود زخمی ہو گئے جنگ احد کے اندر، چھلنی ہو گئی تھی پیٹھ، کہہ رہے ہیں کہ یوں تیر چبھے ہوئے تھے جیسے شہد کی مکھیاں چھتے پہ ہو۔ صحابہ نے دیوار بن کے کھڑے ہو کے بچایا تھا۔ بیٹی زخم بھرنے کے لیے آئی تھی، وہ مرہم لگانے کے لیے جسے کہتے ہیں۔ شکست ہوئی ہے، قرآن میں شکست کا ذکر کہا گیا ہے کہ شکست اس لیے ہوئے کہ تم نے اپنے کمانڈر کی ہدایات جو تھیں ان کو نظر انداز کر دیا۔ جس مقام پہ اس نے تمہیں کھڑا کیا تھا اس مقام کو چھوڑ کے ادھر آ گئے، جگہ خالی دیکھی دشمن نے، اور وہ آ گیا اور کہا کہ گھبراؤ نہیں، یہ بات جو ہے اس کو دیکھو کہ ایسا کرنے سے یہ ہوتا ہے، آئندہ نہ ایسا کرنا، پھر ایسی شکست ہو جائے گی۔ شکست بھی اس لیے ہوتی تھی کہ کوئی اسٹریٹجی میں غلطی ہو جاتی تھی، کامیابی اس لیے ہوتی تھی کہ جب وہ جنگ عذاب ہے جسے جنگ خندق کہتے ہیں، کوئی طریقہ اور نظر نہیں آتا تھا، عرب میں کوئی جانتا نہیں تھا اس سے پہلے اس اسٹریٹجی کو، جنگ کی۔ مدینے کے گرد خندق کھود دی تھی حفاظت کے لیے۔ قرآن نے حکم دیا ہے کہ اپنی سرحدوں کے اوپر رسالے اتنی طاقتور رکھو کہ دشمن کو جرأت نہ ہو جائے تمہاری طرف قدم بڑھانے کی۔ کوئی معجزہ نہیں ہو رہا۔ تو یہ بھی جو انبیاء سابقہ کے زمانے میں جو باتیں ہم دیکھ رہے ہیں وہ فطرت کے قوانین کی روح سے ہی ایسا ہوا تھا۔ اب میں ابھی عرض کروں گا کہ پھر ان دونوں میں تعلق کیا تھا۔ اب وہاں سے جو بتایا جاتا ہے جن کو، وہ یہ بات نہیں، اب سیدھی سی بات یہ ہے، ہر نبی کے سلسلے میں جو آتا ہے نا کہ ان پہ یہ تباہی آئی، تو وہاں یہ ہے کہ وہ جو ایمان لے آئے ہوئے تھے ہم نے انہیں اس سے پہلے ہی اطلاع دے دی اور وہ وہاں سے نکل گئے، ورنہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس بستی پہ یہ پتھر برستے رہیں، یہ جتنے بھی فاسق و فاجر گناہ گار مجرم ہیں ان کو تو پتھر لگے اور یہ جو ایمان والے ہیں ان کو نہ لگے۔ وہ پتھر اور تیر تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی لگے تھے، یہ ہوتے ان کو بھی لگتے، ان کو نکال لیا وہاں سے۔ وہ طریقہ یہ ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا پہلا ہی ذکر آتا ہے، سیلاب آنے والی بات۔ اس سے پیشتر نظر آتا ہے کہ وہ جانتے نہیں تھے وہ لوگ کشتی کسے کہتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ ہم نے پہلی دفعہ سکھایا ابراہیم کو کہ کشتی یوں بنائی جاتی ہے۔ تو وہ دور ایسا تھا کہ وہ کشتی بنانا بھی خدا کی طرف سے وحی کے ذریعے تھا، پہلے نہیں تھا۔ یہ وہ کشتی بنا رہے تھے، یہ بتا رہے تھے کہ ایک سیلاب آنے